جب اس خالق کی عبادت کی بات آئے نا تو پھر دائیں بائیں میں جاؤں یہ تو بہت دور کی بات ہے، میری نگاہ بھی نہ جائے، میری سوچ بھی نہ جائے، صرف اللہ۔ بھائی مشکل ہو، آپ کے اوپر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، عبادت اللہ کی ہے، حاضری اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی بھیجتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس انداز کی بھیجتے ہیں کہ وہ انسان برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب مصیبت، تنگی، پریشانی، تکلیفوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے نا، کہیں تو اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسی خالق کے دروازے پہ آنا ہے جس نے کل ہمیں نوازا تھا، وہ آئندہ بھی نوازے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہی وہ عبادت ہے جو تمام عبادات کو جمع کرنے والی ہے۔ یقیناً آپ نماز پڑھیں گے نا، آپ کا دل کرے گا کہ آپ حج بھی کریں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا آپ روزہ بھی رکھیں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کرے گا، آپ نماز پڑھیں گے آپ گناہوں سے دور ہوتے چلیں گے۔ لیکن نماز کس انداز کی پڑھنی ہے؟ نماز تو کہتے ہیں کہ اس انداز کی ہو کہ جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو، گویا کہ ایسے ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ نورانیت نہیں ہے، اور یقیناً میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر یہ تو ہے کہ میں سجدہ کروں، میں قیام کروں، میں رکوع کروں، میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، اس حال میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوک سے روکنا، نہیں، زبان سے جھوٹ، چغلی، ریاکاری، ان جیسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر نماز ہم بغیر وضو کے پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم گناہ کریں، روزہ رکھ کے ہم چغلی کریں، روزہ رکھ کے ہم غیبت کریں، روزہ رکھ کے ہم ریاکاری کریں، تو یقیناً پھر روزہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا ہے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود، فرمایا گیا بڑا زہریلا گنجا سانپ اس کے مال کی شکل میں اس کے پاس آئے، تو بھائی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اللہ نے یہ مال کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے آپ کو صحت دی نا، اسے بھی صحت دی، اللہ نے آپ کو جوانی دی، اسے بھی جوانی دی، اللہ نے آپ کو تمام اعضاء صحیح دی ہیں نا، اس کو بھی اعضاء اللہ نے صحیح دی ہیں، لیکن اللہ نے مال آپ کو دیا ہے، وہ غریب ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، اللہ نے آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہے، تو زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں آئندہ سال یقیناً ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حج ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فرمایا یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا، گویا کہ ان کے برابر ہوگا، معاذ اللہ۔ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ نے حج نہیں کیا، تو آپ کی نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ بھائی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ضرور حج بھی کرے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے دل لگی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اس کے بعد ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ 24 کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی عبادت کا وقت کب ہے؟ فرمایا گیا 24 کے 24 گھنٹے۔ کیسے؟ مسلمان سوتے نہیں ہیں، مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں، مسلمان اپنے تقاضے پورے نہیں کرتے، مسلمان کاروبار نہیں کرتے۔ کہا گیا سب کچھ کرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے سوتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم جو بھی کام کریں شریعت کے مطابق کریں، تجارت کریں شریعت کے مطابق کریں، معاملات طے کریں شریعت کے مطابق کریں۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر ہم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے حلال روزی، رزق حلال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں، میں جھولی اللہ کے سامنے پھیلاؤں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اللہ میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ، اپنے مال کو پاک کرو۔ ہاں، رزق حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اگر ایک لقمہ بھی کھایا نا تو 40 دن تک اس کی عبادات، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ جس کا بدن حرام مال سے بڑا ہو وہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج میرے معاملات، آج دعاؤں میں رکاوٹ، آج میں آگے کو جانا چاہتا ہوں لیکن آگے جا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مال ایسا ہو جو شریعت کی نظر میں صحیح نہ ہو۔ اس لیے بھئی اللہ سے رزق بھی حلال طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پڑوسی کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ایسے حقوق بیان کر رہے تھے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حقدار بنایا جائے۔ تو بھائی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا بھی، پڑوسی کے حقوق بھی۔ میں گھر سے نکلوں، گھر میں آنے تک میں جہاں جہاں سے گزروں میرے گزرنے کی خوشبو آئے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف دکان پہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف راستے میں ہو، تو پھر میں مومن تو نہ ہوا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی عبادت ہر حال میں اللہ کی ہے، مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، اور صرف نماز روزہ نہیں، میرے 24 کے 24 گھنٹے اس انداز سے گزریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں گزار کر دکھائے۔ صحابہ نے اس زندگی کو لے کر اپنی عملی زندگی بنائی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے جیسے صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔